بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 353 نمبر، قسط نمبر تاریخ اسلام کی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم بیان کر رہے ہیں کرامتا بحرین۔ بحرین ایک ملک کا نام ہے جس کی مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں عمان، مغرب میں مملک یمامہ اور شمال میں صوبہ بصرہ ہے۔ اس ملک میں بحرین نام کا ایک شہر ہے۔ اسی شہر کے نام سے اس ملک کا نام بحرین مشہور ہوا ہے۔ اس ملک میں ایک دوسرا شہر ہجر ہے، لہذا کبھی ملک بحرین کو ملک حجر کے نام سے بھی موسوم کرتے تھے۔ ایک تیسرا مشہور شہر اس ملک میں حفیریہ تھا، جس کو کرامتک نے ویران کر کے اس کی جگہ عصا آباد کیا تھا۔ چنانچہ اس ملک کا نام عصا بھی لیا جاتا تھا۔ شہر عصا ہی کرامتا کا مرکز و منبع تھا۔ جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے کہ کرامتا کا تذکرہ آگے جا کر ہم بیان کرتے ہیں۔ امیدین اور کرامتا کا ظہور ایک ہی زمانے میں ہوا۔ دونوں شیعہ اسماعیلیہ اور بظاہر ایک ہی سے عقائد اور اعمال کے وارث تھے۔ 275 ہجری میں ایک شخص یحییٰ بن فرج مضافات کوفہ میں ظاہر ہوا۔ وہ اپنے آپ کو کرام کے نام سے موسوم کرتا اور کہتا تھا کہ میں مہدی موعود کا ایلچی ہوں۔ اپنے اوقات زیادہ تر زہد و عبادت میں بسر کرتا اور لذات اور دنوی سے دور رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس کی طرف میل ہونے لگے۔ وہ ہر ایک مقتد اور مریض سے 1 دینار امام مہدی موعود کے لیے وصول کیا کرتا تھا۔ جب اس کے مریدین کی تعداد بڑھ گئی تو اس نے ان میں سے بعض کو اپنا نقیب مقرر کر کے ملک میں ادھر ادھر روانہ کیا کہ لوگوں کو اس کی طرف میل اور متوجہ کرو۔ گورنر کوفہ نے ان حالات سے مطلع ہو کر کرمت کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ چند روز کے بعد مخافظین کو غافل پا کر کرمت جیل خانے سے بھاگ گیا اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا اور کیا ہوا ہے۔ اس طرح غائب ہو جانے سے اس کے مریدین اور مقتدین اور بھی زیادہ اس کے قید ہو گئے اور ان کو یقین کامل ہو گیا کہ وہ ضرور امام مہدی موعود کا ایلچی تھا۔ کرمت نے اپنے مقتدینوں کو جن عقائد اور اعمال کی تعلیم دی تھی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھے۔ نماز بھی اور ہی قسم کی تھی، روزے بھی رمضان کے نہیں بلکہ سال کے خاص مہینوں کے خاص ایام میں رکھے جاتے تھے۔ شراب کو اس نے حلال بتا کر نمبینس کو حرام ٹھہرایا تھا۔ غسل جنابت کے لیے صرف وضو کا کافی تھا۔ دمدار اور 5 انگلیوں والے جانور حرام تھے۔ چند روز کے بعد یحییٰ بن فرج یعنی کرمت پھر نمودار ہوا اور اپنے آپ کو قائم بالحق کے لقب سے ملقب کر کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے لگا۔ احمد بن محمد طائی والی کوفہ نے فوج لے کر اس پر حملہ کیا اور اس کی جمعیت کو متشتت اور پریشان کر دیا۔ اس کے بعد بعض قبائل عرب اس کے مقتدر ہو گئے اور 290 ہجری میں اس جماعت نے دمشق پر حملہ کیا۔ دمشق کے حاکم بلغ نے متعدد لڑائیوں کے بعد یحییٰ کو قتل اور اس کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ یحییٰ کے بعد اس کے بھائی حسین نے اپنے آپ کو مہدی امیر المومنین کے لقب سے لوگوں کے سامنے لے کر آیا اور بادیہ نشین عربوں کی ایک جمعیت لے کر دمشق اور شام کے مضافات میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ سرداران نے خلافت عباسیہ ان کی سرکوبی پر مامور ہوئے۔ اس کا بیٹا ابو القاسم بھاگ گیا اور خود مہدی امیر المومنین گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ یہ واقعہ 291 ہجری کا ہے۔ حسین کا بھائی علی بھی فرار ہو کر بچ گیا تھا۔ اس نے اپنے گرد ایک جماعت بادیہ نشینوں کی جمع کر کے تبریہ کو لوٹ لیا۔ جب اس کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی گئی تو وہ یمن کی طرف بھاگ گیا اور وہاں اس نے یمن کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا اور شہر صنعا کو لوٹ لیا۔ اسی گروہ نے کرامتا کے ایک شخص معصوم با ابو غانم نے تبریہ کے نوع میں لوٹ مار شروع کی۔ آخر 293 ہجری میں ابو غانم بھی مارا گیا۔ ادھر کرامتا نے یمن اور حجاز اور شام میں بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ ادھر کرمت
یحییٰ بن فرج کے جیل خانے سے غائب ہونے کے بعد ایک اور شخص نے، جس کا نام بھی یحییٰ تھا، شہر بحرین کے متصل موضع قطیف میں ظاہر ہو کر 281 ہجری میں یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی موعود کا ایلچی ہوں اور بہت جلد امام مہدی ظاہر ہونے والے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں امام مہدی کا ایک خط لایا ہوں۔ یہ سن کر علی بن معلہ بن حمدان نے، جو خالی شیعہ تھا، قطیف کے تمام شیعوں کو جمع کیا اور امام مہدی کے اس خط کو سنایا جو یحییٰ نے پیش کیا تھا۔ اس خط کو سن کر شیعہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے۔ مضافات بحرین میں یہ خبر عام پھیل گئی، لوگ امام مہدی کے ساتھ خروج کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ انہیں لوگوں میں ابو سعید حسین بن بہرام جنابی بھی تھا، جو ایک معزز سربراہ وہ شخص تھا۔ چند روز کے بعد یحییٰ غائب ہو گیا اور ایک دوسرا خط امام مہدی کے لیے ہوئے آیا، جس میں امام مہدی نے یہ حکم لکھا تھا کہ ہر شخص 36 دینار یحییٰ کو ادا کرے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل سب نے بخوشی کی۔ یہ روپیہ وصول کر کے یحییٰ پھر غائب ہو گیا، اور چند روز کے بعد ایک تیسرا خط امام مہدی کا لے کر آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہر شخص امام زمان کے لیے ایک اپنے مال کا 5واں حصہ یحییٰ کے سپرد کرے۔ اس حکم کی بھی ان لوگوں نے بخوشی تعمیل کی۔ ابو سعید جنابی، جو کہ ایک سربراہ آور شخص تھا، اس نے شہر بحرین میں بھی جا کر دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو اپنا ہم خیال یعنی امام زمان کا منتظر پایا۔ رفتہ رفتہ بادیہ نشین عربوں کا ایک گروہ کثیر ابو سعید کی طرف متوجہ ہو گیا، اور وہ کرامتا بھی، جو یحییٰ کرامتا کے جماعت سے تعلق رکھتا تھا، آ کر یحییٰ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ابو سعید نے اپنی جماعت کو ایک باقاعدہ فوج کی شکل میں ترتیب دیا اور اس فوج کو ہمراہ لے کر قطیف سے بصرہ کی جانب روانہ ہوا۔ بصرہ کے عامل احمد بن محمد یحییٰ کو جب ابو سعید کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے آپ کو کمزور پا کر دربار حافظ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ دربار خلافت سے عباس بن عمر غنوہ والی وارث کے نام حکم پہنچا کہ بصرہ کو بچاؤ۔ چنانچہ عباس بن غنوہ 2000 سوار لے کر روانہ ہوا۔ جب عباس اور ابو سعید کا مقابلہ ہوا تو ابو سعید نے عباس کو گرفتار کر کے اس لشکر گاہ کو لوٹ لیا۔ چند روز کے بعد عباس کو تو رہا کر دیا گیا، مگر اس کے ہمراہیوں کو جو گرفتار ہوئے تھے قتل کر دیا۔ اس کامیابی سے ابو سعید کا دل بڑھ گیا اور اس نے ہجر پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور اپنی حکومت کی بنیاد قائم کی۔ ابو سعید اور اس کی جماعت کے اعمال اور عقائد بھی بہت کچھ وہی تھے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کرامتا یحییٰ کے بیان تھے، اس لیے یہ بھی کرمت ہی کے نام سے موسوم ہوئے۔ ابو سعید نے اپنی حکومت کی بنیاد قائم کر کے اپنے بیٹے سعید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ یہ بات ابو سعید کے چھوٹے ابو طاہر سلمان کو نہ گزری۔ اس نے ابو سعید کو قتل کر دیا، خود اس گروہ کرامتا کا حکمران بن گیا۔ ابو طاہر نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر 287 ہجری میں بصرہ پر حملہ کیا اور بصرہ اچھی طرح لوٹ مار سے پامال کر کے بحرین کی طرف واپس ہوا۔ اس خبر کو سن کر دارالخلافہ بغداد میں بڑی تشویش پیدا ہوئی اور خلیفہ مقتدر نے بصرہ کے شہر پناہ کی درست کرنے کا حکم دیا۔ ابو طاہر کامیابی کے ساتھ علاقہ بحرین میں حکومت کرتا رہا۔ اسی دوران میں اس نے عبید اللہ مہدی سے بھی خط و خطابت جاری رکھی۔ عبید اللہ مہدی نے اس کی حکومت اور سلطنت کو بنظر اطمینان دیکھا۔ 311 ہجری میں ابو طاہر نے بصرہ پر دوبارہ حملہ کر کے اس کو ویران کر دیا۔ جامع مسجد بالکل منہدم کر دی گئی، جو عرصہ تک مسمار پڑی ہوئی تھی، اور بازاروں کو لوٹ مار کو خاک اور سیاہ کر دیا۔ 312 ہجری میں ابو طاہر حاجیوں کے قافلے لوٹنے کے لیے نکلا۔ شاہی سپہ سالار ابو الجعبر بن حمد کو، جو قافلے کے ہمراہ تھے، گرفتار کر لیا اور حاجیوں کو خوب لوٹا اور حجر کی جانب واپس گیا۔ 314 ہجری میں ابو طاہر نے عراق کی طرف فوج کشی کی اور نوح کے جانب واپس گیا۔ 314 ہجری میں ابو طاہر نے عراق کی طرف فوج کشی کی اور نوح کوفہ کو بصرہ کی مانند قتل و غارت سے تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں سے بحرین کی طرف واپس جا کر شہر حسا کی آبادی
اور تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اپنے اور اپنے ہمراہیوں کے لیے محلات اور تعمیر کروائے اور اس کو اپنا مستقل دارالسلطنت بنایا۔ 315 ہجری میں ابو طاہر نے عمان پر حملہ کیا۔ حاکم عمان بھاگ کر براہ دریا فارس چلا گیا اور ابو طاہر نے عمان کے صوبے کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ 316 ہجری میں اس نے شمال کی جانب حملہ آوری شروع کی۔ خلیفہ مقتدر عباسی نے آذربائیجان سے یوسف بن ابی الساج کو طلب فرما کر واسط کی سند حکومت عطا کی اور ابو طاہر سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ کوفہ کے بحر یوسف اور ابو طاہر کا سخت مقابلہ ہوا۔ سخت مار کاروائی کے بعد یوسف کی فوج کو شکست ہوئی اور یوسف کو ابو طاہر نے گرفتار کر لیا۔ بغداد میں اس خبر سے سخت پریشانی پیدا ہوئی۔ ابو طاہر کوفہ سے انبار کی جانب روانہ ہوا۔ دربار خلافت سے اس کی روک تھام کے لیے مونس خادم، مظفر اور ہارون وغیرہ سردار مامور ہوئے، مگر ابو طاہر کے مقابلے میں سب شکست کھا کر واپس بغداد آئے اور ابو طاہر رابعہ کی جانب بڑھا۔ رابعہ کو بھی خوب پامال کیا اور ویران کر دیا۔ اس کے بعد صوبہ جزیرہ کو متواتر اپنے حملوں سے پامال کرتا پھرا اور کوئی اس کو نہ روک سکا۔ اس کے بعد وہ جزیرہ کے اکثر قبائل پر خراج سالانہ مقرر کر کے اسا چلا گیا اور بہت سے لوگ کرامتی مذہب میں داخل ہو گئے۔ سن 317 ہجری میں ابو طاہر نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی، بہت سے حاجیوں کو قتل کیا اور مکہ کو خوب لوٹا اور خانہ کعبہ کے دروازے کو اکھیڑ ڈالا۔ خلاف کعبہ اتار کر اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا اور حجر اسود کو نکال کر اپنے ساتھ حجر کی طرف لے گیا اور چلتے وقت اعلان کر گیا کہ آئندہ حج ہمارے ہاں ہوا کرے گا۔ حجر اسود کی واپس کرنے کے لیے لوگوں نے ابو طاہر سے بہت خط و خطابت کی اور بعض سرداروں نے 50,000 دینار اس کے معاوضے میں دینے چاہے، مگر ابو طاہر نے اس کو واپس نہ کیا۔ ابو طاہر نے اس کے بعد مسلسل اپنی حملہ آوریوں کے سلسلے کو جاری رکھا اور عراق اور شام کو اپنی طاقت و تاراج سے برباد کرتا رہا، یہاں تک اہل دمشق پر بھی اس نے سالانہ ٹیکس مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بڑا بھائی احمد کرامتا کی سرداری اور حکومت پر کامیاب ہوا۔ اس کو ابو المنصور کی کنیت سے یاد کیا گیا۔ کرامتا کے ایک گروہ نے ابو منصور کی حکومت سے انکار کیا اور ابو طاہر کی بڑے بھائی صابور کو مستحق حکومت قرار دیا۔ اس نزاع کے طے کرنے کے لیے کرامتا نے ابو القاسم عبیدی کے فیصلے کو قابل تسلیم سمجھ کر افریقہ کو ایلچی روانہ کیے۔ ابو القاسم عبیدی نے اپنا فیصلہ لے کر بھیجا کہ ابو منصور احمد کو بادشاہ تسلیم کیا جائے اور ابو منصور احمد کے بعد صابور بن ابو طاہر تخت نشین ہوگا۔ کرامتا چونکہ اپنے آپ کو مہدی کا ایلچی اور طرفدار کہتے تھے اور عبید اللہ مہدی کو اس کے دعوے کے موافق امام اسماعیل بن جعفر صادق کی اولاد میں سمجھ کر اس کی تکریم کیا کرتے تھے، اس لیے عبیدین کرامتا کو اپنا دوست سمجھتے اور کرامتا عبیدین کے خلافت کو مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابو القاسم کے فیصلے کو بخوشی تسلیم کر لیا تھا اور احمد منصور کرامتا کا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد جب 334 ہجری میں ابو القاسم عبیدی فوت ہوا اور اسماعیل عبیدی افریقہ میں تخت نشین ہوا تو ابو منصور احمد کرامتی نے مبارکباد اور اظہار عقیدت کے لیے ایلچی روانہ کیے۔ 339 ہجری میں اسماعیل عبیدی نے کیروان سے بار بار ابو منصور لکھا کہ حجر اسود خانہ کعبہ میں واپس بھیج دو، تو ابو منصور احمد کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں واپس بھیج دیا۔ ابو منصور کی حکومت میں بیرونی ملکوں پر کرامتا کے حملہ کم ہوئے اور اندرونی انتظامات میں وہ زیادہ مصروف رہا۔ 558 ہجری میں صابور بن ابو طاہر نے اپنے بھائیوں اور ہوا خواہوں کی مدد سے ابو منصور کو گرفتار کر کے اپنے چچا ابو منصور کو جیل خانے سے نکال کر پھر تخت پر بٹھا دیا۔ ابو منصور نے دوبارہ تخت نشین ہو کر صابور کو قتل کیا اور اس کے ہوا خواہوں کو جزیرہ اوال کی طرف جلا وطن کر دیا۔ سن 359 ہجری میں ابو منصور نے وفات پائی۔ ابو منصور کے بعد اس کا بیٹا ابو علی حسن بن احمد ملکب با اعظم تخت نشین ہوا۔
اس نے تخت ہو کر ابو طاہر کے تمام لڑکوں کو جزیرہ اعوال میں جلا وطن کر دیا تھا۔ حسن اعظم کرمتی اپنے خیالات اور عقائد میں بہت معتل تھا۔ اس کو عبیدین سے کوئی عقیدت نہ تھی اور خلافت عباسیہ سے کوئی نفرت یا عداوت نہ رکھتا تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ابو طاہر نے دمشق پر خراج سالانہ مقرر کر دیا تھا۔ جو شخص دمشق کا والی ہوتا تھا وہ خراج کی مقرر رقم کرامتا کے بادشاہ کی خدمت میں بھجواتا رہتا تھا تاکہ کرامتا کی حملہ آوری اور قتل و غار سے محفوظ رہے۔ اعظم کی تخت نشینی کے وقت دمشق کو جعفر بن فلاح قطامی نے فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اعظم نے حسب معمول والی دمشق سے خراج سالانہ طلب کیا، چونکہ اب تک کرامتا اور عبیدیہ حکومتوں میں محبت اور اتحاد قائم تھا، لہذا توقع یہ ہو سکتی تھی کہ دمشق جب کہ دولت عبادیہ میں شامل ہو گیا تھا تو بادشاہ کرامتا دولت عبادیہ کے سردار جعفر بن فلاح سے دمشق کا خراج طلب نہ کرے گا، مگر اعظم نے سختی سے خراج کا مطالبہ کیا اور جعفر بن فلاح نے خراج کا دینے سے قطعی انکار کیا۔ چنانچہ اعظم نے دمشق کی جانب فوج بھیجی۔ ادھر معز عبیدی کو جو قیروان میں قیرا کی جانب آ رہا تھا یہ حال معلوم ہوا تو اس نے عارقین دولت کرامتا کو خط لکھا کہ تم اعظم کو سمجھاؤ کہ وہ دمشق سے معترض نہ ہو، ورنہ پھر ہم ابو طاہر کی اولاد کو سلطنت کا وارث قرار دے کر اعظم کی معزولی کا اعلان کر دیں گے۔ اعظم کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے بلا تعمل عبیدین کے خلافت سے انکار کر کے علم مخالفت بلند کیا اور اپنے ممالک مقبوضہ میں خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھوایا۔ پہلی فوج جو اعظم نے دمشق کی جانب روانہ کی تھی اس کو جعفر قطامی نے 360 ہجری میں شکست دی۔ اس کے بعد 361 میں اعظم خود فوج لے کر دمشق کی جانب متوجہ ہوا اور میدان جنگ میں جعفر قطامی کو قتل کر کے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ اہل دمشق کو امان دے کر ہر قسم کا انتظام کیا اور فوج لے کر حدود مصر کی طرف بڑھا۔ آئندہ جو واقعات حدود مصر میں پیش آئے اور اعظم کے معزز بیدی سے جو خط و خطابت ہوئی اس کا حال ہم معز عبیدی کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔ جس زمانے میں اعظم کرمیتی شام اور مصر کی طرف مصروف تھا، اس زمانے میں معز عبیدی نے خطوط بھیج کر ابو طاہر کے بیٹوں کو جو جزیرہ اعوال میں نظر باندھتے ترغیب دی تھی کہ تم اس وقت بحرین میں آ کر عصا پر قبضہ کر لو اور خود بادشاہ بن جاؤ، اور ایک اعلان اپنی طرف سے ملک بحرین میں شائع کرا دیا کہ ہم نے اعظم کو معزول کر کے ابو طاہر کے بیٹوں کو بحرین کی حکومت عطا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طاہر کے بیٹوں نے آ کر عصا کو تخت و تاراج کر ڈالا، اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ حال دیکھ کر بغداد کے خلیفہ طایا عباسی نے ابو طاہر کے بیٹوں کو خط لکھا کہ تم آپس میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو اور ہمارے احکام کی تعمیل کرو، اس بغاوت سے باز رہو، مگر اس کا کوئی اثر ان پر نہ ہوا۔ آخر اعظم نے عصا کی طرف واپس آ کر سب کو درست کیا اور خلیفہ طایا عباسی نے اس کو مسالت کرا دیا۔ 363 ہجری میں معز عبیدی کی فوجوں نے تمام ملک شام پر قبضہ کر لیا۔ اعظم کرمیتی فوجی مرتب کر کے ملک شام کی طرف آیا۔ تمام ملک شام سے عبیدی فوجوں کو شکست دے دے کر بھگا دیا اور مصر پر حملہ آور ہو کر مقام بلبیس تک پہنچ گیا۔ معزز عبیدی نے اعظم کرمیتی کی فوج کے ایک بڑے حصے اور بعض عرب سرداروں کو لالچ دے کر اپنی طرف مائل کر لیا، اس لیے حسن اعظم کو شکست ہوئی اور وہ عصا کی طرف واپس چلا گیا اور شام پر عرب سرداروں کا قبضہ ہو گیا۔ دمشق پر بعض ترکی سردار قبضہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معز عبیدی 365 میں خود دمشق کی طرف روانہ ہوا، اتفاقاً راستے ہی میں فوت ہو گیا۔ اعظم کرمیتی نے 366 میں حملہ کر کے ملک شام کو پھر فتح کر لیا۔ اس حملہ میں افغین نامی ترکی سردار اس کے ساتھ تھا۔ آخر عزیز عبیدی سے حدود مصر میں میرکا رائی کی نوبت آئی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ افغین تو گرفتار ہو گیا اور اعظم اپنے دارالسلطنت عصا کی جانب چلا۔ کیونکہ اعظم نے خلافت عباسیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، اس کو عبیدین سے سخت نفرت تھی، اس لیے کرامتا اس سے کبیدہ خاطر اور افسردہ دل رہتے تھے۔
میں نتیجہ یہ ہوا کہ جب اعظم شام کی طرف سے واپس حیا میں آیا تو تمام اہل شہر کو اپنا مخالف اثر کش پایا۔ اس کی رکابی فوج میں بھی باغیوں میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے اعظم کو گرفتار کر کے ابو سعید جنابی کے تمام خاندان کو حکومت سلطنت سے محروم کر کے اپنے گروہ میں سے جعفر اور اسحاق دونوں شخصوں کو مشترکہ طور پر تخت حکومت پر بٹھا دیا اور اعظم اور اس کی اولاد اور رشتہ داروں کو جزیرہ اور رال میں جنا وطن کر دیا۔ اس جزیرہ میں ابو طاہر کی اولاد پہلے سے بحالت جلا وطنی موجود تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے ان نئے جلا وطنوں کو جزیرہ میں قدم رکھتے ہی حملہ کر کے قتل کر ڈالا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔